الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ ایک دفعہ دو شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی حاضری لگائی تو ہدہد موقع پر موجود نہیں تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا میرے پاس کوئی معقول عذر لے کے آئے۔ فمکث غیر بعید، کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تو اتنے میں وہ ہدہد آیا، کہنے لگا احطت بما لم تحط به، میں نے اس خبر کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، میں ایسی بات لایا ہوں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے۔ دیکھو ہدہد کو اتنا پتہ تھا کہ ہر بات کا علم اللہ کے نبی کو نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ کہتے ہیں احطت بما لم تحط به، میں نے ایسی چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ وہ بات یہ ہے جئتک من سبأ بنبأ یقین، قوم سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، یہ افواہ نہیں ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک خاتون کو پایا ہے وہاں، تملکہم، جو ان کی بادشاہ ہے، وأوتیت من کل شیء، اس کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، یعنی حکومت کے انتظامات سنبھالنے سے متعلق جو صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اس ملکہ کا نام ملکہ بلقیس نقل کیا گیا تاریخ کی کتابوں میں نے جا کے دیکھا ہے اس خاتون کو بھی اور اس کی قوم کو بھی، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ ایک اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے یہ حرکت دیکھی کہ اللہ نے اتنی بادشاہت دی ہے، وہ بادشاہت سے متعلق تمام ضروریات اس کو مہیا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو ساتھ کہنے لگا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی یہ حماقت بھی عقل مندی نظر آتی ہے۔ فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، اب جب شیطان نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، ان کو اپنی برائی اچھی معلوم ہو رہی ہے، تو اس چیز نے ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے۔ فہم لا یہتدون، وہ اس وجہ سے ہدایت پر نہیں آ رہے۔ اب یہ ساری بات ہدہد نقل کر رہا ہے، کس سے؟ سلیمان علیہ السلام سے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا موسم بڑا سخت ہو جائے گا، بارشیں نہیں برس رہی ہوں گی، تو ایک آدمی بیل کے اوپر بوجھ ڈال کے جا رہا ہوگا، لاد کے جا رہا ہوگا، تو وہ بیل نا تھوڑا سا اڑی کرے گا، تھک جائے گا، کمزور ہو گیا ہوگا قحط کی وجہ سے، تو وہ اس کو مارے گا، تو وہ کہے گا ظالم تیرے گناہوں کی وجہ سے تو میں پھنس گیا ہوں، تو الٹا مجھے مار رہا ہے۔ تو جتنے حاضرین مجلس کہنے دیں گے سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، بیل بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابوبکر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔
حالانکہ حضرت ابوبکر عمر اس مجلس میں تھے نہیں، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ تعجب نہیں ہوتا، حضور نے جیسا فرما دیا بس ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک آدمی اسی زمانے میں بھیڑیا بکری کو لے کے جا رہا ہوگا، تو اس کا مالک جو ہے چرواہا وہ بھاگے گا بھیڑیے سے، وہ بکری چھین لے گا، بھیڑیے کہے گا چلو آج میرے ہاتھ سے بچ گئی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن کوئی چرواہا کسی بکری کو حفاظت کرنے نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ صحابہ کو اس پہ بھی تعجب ہوا، کہنے لگے سبحان اللہ ذئب یتکلم، سبحان اللہ بھیڑیا بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں، ابوبکر اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پرندوں میں اور ہر قسم کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ رکھی ہے۔ اب وہ بیل کہہ رہا ہے اللہ کے بندے تیری گناہوں کی وجہ سے میں مصیبت میں ہوں، الٹا مار بھی تو مجھے رہا ہے، مجھے مارنا چاہیے تجھے۔ کتنی پیاری دعوت دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال خوبصورت بنا کے پیش کیے ہیں، اس چیز نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، اسی وجہ سے تو ہدایت پہ نہیں آ رہے، کہ جس کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے، خیر کا کام لگتا ہے۔ اگر پھر افسوس کر رہا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اس ذات کو سجدہ نہیں کر رہے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں اس نے نکالتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم پوشیدہ کر رہے ہو، جو تم ظاہر میں کر رہے ہو، سب کچھ جانتا ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ ہے وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رب العرش العظیم، سب سے بڑے عظیم عرش کا مالک وہی ہے۔ یہ سارا مقولہ ہے اس حدود کا جو اس نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ تمہارے سے تو وہ حدود بھی اچھا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جانوروں کی طرح دی ہے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کہ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ میرا مالک کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اور میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اور انسان اس سے بھی آگے نکل گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہاں تک اس کی بات ختم ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم ابھی دیکھیں گے آپ نے سچ بات کہی ہے یا کوئی جھوٹی کہانی گھڑ لی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ایسی جان بچوانے کے لیے یہ کوئی لمبی کہانی چھوڑا ہو۔ کہنا ہے نہیں، پہلے تحقیق کریں گے۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کے جا، فالقی الیہم، وہاں جا کے ان تک بس پہنچا دو، ثم تول عنہم، پھر وہاں سے پیچھے ہٹ جانا، پیچھے سر پہ نہیں سوار ہو کے ٹھہر جانا ہے، پرند وہ خط دے کے پیچھے ہٹ جانا۔ پرندے کو بھی آداب سکھا رہے ہیں کہ بادشاہوں کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ جب شاہی فرمان پہنچتا ہے عدالت کہیں پہ بھی، کسی بھی بادشاہ کے دربار میں، تو جو پہنچانے والا ہے اس کو پھر دور ہٹ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ کرے، اور وہ راز کی بات جو ہے وہ ان کے درمیان میں ہی رہے، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ جائے، وہ مشورہ کیسے کرے گا۔ تو ثم تول عنہم، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے۔ فانظر ماذا یرجعون، اب وہاں بیٹھ کے انتظار کرو، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، آگے اللہ تعالیٰ جو وہ خط گیا اور پھر خط کا جو عنوان ہے وہ کیا تھا، وہ سارا اللہ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی موحد بنا دیں اور ایسا ہی داعی بنا دیں جیسے وہ ہدہد ہے، کہ قوم کا غم بھی کھا رہا ہے، اس کا کیا لینا دینا تھا ان لوگوں سے، اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا نا، وہ تو مکلف بھی نہیں تھا اللہ کے احکامات کا، احکامات کے مکلف تو جن و انس ہیں نا، پرندے تو مکلف نہیں ہیں۔
لیکن اس پرندے کی فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہدایت دے دی ہے۔ ذریعہ تو وہ پرندہ بنا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ اور انسان یہ چاہے کہ یار میں اپنے دوستوں کی خیر خواہی نہ کروں، وہ بس کہیں بھائی جو کر رہے ہیں باڑ میں جائیں، مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے، تو پھر ہم تو اس حدود سے بھی گئے گزرے ہیں نا۔ وہ تو اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی فکر کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ ہدایت پہ آ گئی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرما دے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دوستوں کی ہم بھی ایسی فکر کریں جیسے اس حدود نے کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔